ارشد شریف صاحب کی 3 انگلیاں توڑی گئیں، 3 انگلیوں کے ناخن کھینچ کر نکالے گئے، کسی پلاس جیسے ہتھیار سے ہاتھوں پر کیل ٹھوک کر تشدد کیا گیا۔ السلام علیکم دوستو ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس ظلم کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تکلیف جو انہوں نے برداشت کی ہے اس ملک کے لیے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ارشد شریف صاحب قتل سے ایک رات پہلے وقار کی فائرنگ رینج پر تھے، ان کے ساتھ خرم بھی تھا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو فائرنگ رینج ہے اس کا ٹھیکہ امریکہ کی بلیک واٹر نامی ایک کمپنی کے پاس تھا۔ ان کے انسٹرکٹر تھے فائرنگ رینج میں، ان کا تعلق بھی، ان کے رابطے بھی بلیک واٹر نامی ایک ایجنسی سے تھے۔ ارشد شریف صاحب ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد وہاں سے شام کو روانہ ہوئے، تقریباً 5 ساڑھے 5 کے درمیان۔ تو جو خرم نے وہ راستہ اختیار کیا جو زیادہ لمبا تھا، شارٹ راستہ اختیار نہیں کیا جہاں پہ آبادی تھی، اور جہاں پہ 2 راستے تھے، جہاں پہ وہ جا رہے تھے، جہاں پہ ان کی منزل تھی، وہاں پہ جانے کے 2 راستے تھے، لیکن خرم نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جو لمبا تھا اور کچا تھا اور خطرناک راستہ تھا۔ جس طرح کے پہلے حامد میر صاحب نے یہ انکشافات کیے تھے، اب دنیا نیوز کے اینکر کامران شاہد نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ ان پر تشدد، بہیمانہ تشدد کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ جب وہ گاڑی میں روانہ ہوئے تو راستے میں ان کو کسی نے روکا، وہاں پہ ان کو باہر نکالا، ان پر 3 سے ساڑھے 3 گھنٹے ارشد شریف صاحب پر تشدد کیا گیا، ایسا تشدد کہ جو کسی انڈین ایجنٹ سے، را کے ایجنٹ سے بھی نہیں کیا جاتا۔ ارشد شریف صاحب کی 3 انگلیاں توڑی گئیں، 3 انگلیوں کے ناخن کھینچ کر نکالے گئے کسی پلاس جیسے ہتھیار سے۔ اس کے بعد ارشد شریف صاحب کے ہاتھوں پر کیل ٹھوک کر تشدد کیا گیا، لیکن وہ بندہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مرتے دم تک یہی کہتا رہا کہ میں اپنے ملک کا سپاہی ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، پاکستانی عوام سے محبت کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد بندہ وہ یہی کہتا رہا۔ جو خرم نامی بندہ ان کے ساتھ تھا، یا تو خرم کو اس تمام واقعہ کا سارا چشمدید وہ گواہ ہے، یا وہ بندہ خود بھی اس بہیمانہ قتل میں ملوث ہے، کیونکہ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو زیادہ لمبا تھا اور زیادہ خطرناک تھا اور کچا راستہ تھا، وہ راستہ اس نے اختیار کیا۔ ایسی ویڈیوز ہیں، ایسی تصاویر ہیں جو کہ ہم آپ کو اس وقت نہیں دکھا سکتے، یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ایسی بہیمانہ تشدد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ روکی ہوئی ہے، ابھی تک ان کے ورثہ کو نہیں ملی۔ اسی لیے ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کامران شاہد نے بھی بتایا ہے کہ ان کو گولی شارٹ رینج سے ماری گئی ہے، یعنی 1 سے 1.5 فٹ کے درمیان ان کو گولی ماری گئی ہے، تشدد کر کے جب وہ بالکل بے سدھ ہو گئے، اتنا تشدد کیا گیا ان پر، جب وہ بالکل بے سدھ ہو گئے، بولنے کے قابل نہیں رہے، تب ان کو گولی مار کر، سر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ دوستو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مزید انکشافات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔